کیونکہ وہاں سے لڑکیوں کے چہرے میک اپ سے بھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے لباس میں رقص کرتی لڑکیاں اور ان کے ارد گرد جھومتے مرد۔ وہ منظر دیکھتے ہی مجھے فوراً سے پہلے پتہ چل گیا یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسن محل ہے۔ یہاں حسن کی بھرمار ہے، یہاں روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے۔ میں نے شبانہ سے کہا، تم مجھے یہ کہاں لے کر آ گئی ہو؟ تم نے تو کہا تھا ہم کسی ڈائریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب شبانہ نے ایک مسکراہٹ بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی، یہاں تو ہر روز کئی ڈائریکٹرز آتے ہیں، دیکھنا کوئی نہ کوئی تمہیں بھی پسند کر کے لے ہی جائے گا۔ ویسے بھی یہ جو بڑی اداکاریں تم ہر روز ٹی وی پر دیکھتی ہو، وہ سبھی انہی جگہوں سے اٹھ کر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک عورت چھم چھم کرتے لباس میں میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولی، واہ شبانہ، بڑا خوبصورت پیس لائی ہے تو اس بار۔ ان کی باتوں سے مجھے غلاظت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے وہاں سے فوری طور پر نکلنا چاہا، مگر مجھے جکڑ لیا گیا۔ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ پھر شبانہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میری سانسیں بری طرح سے اکھڑ چکی تھیں اور رو رو کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں کسی طرح تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی اور میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ اسی رات میں ایک وین والے کی منت سماجت کر کے واپس اپنے شہر آ پہنچی تھی، مگر گھر پہنچتے ہی میرا شوہر میری حالت کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر برس پڑا۔ مجھے ایسے ایسے الفاظ سے پکارا کہ کوئی بھی عورت سنے تو ڈوب کر مر جائے، لیکن مجھ جیسے کالے نصیبوں والیوں کو موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ میں اب بہت ڈر چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ سچ بتا دی کہ کیونکہ اب میں زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی، مزید کچھ چھپا کر کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مہینوں گھر سے باہر رہتا، اور اب جب تم نے مجھے اس کے کمرے میں دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو ہمارے گھر میں ایک بلی آ کر رہنے لگی۔ اس نے 3 بچے دیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بلی اور اس کے 2 بچے مر گئے۔ یہ بچہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، ہمیشہ میرے کمرے میں ہوتا ہے، لیکن تم آئی ہو تو میں نے اسے یہاں چھپا دیا۔ جب تمہارے بھائی آتے ہیں تب بھی میں اسے یہاں چھپا دیتی ہوں تاکہ وہ اسے نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ جیسے میری روح کا رشتہ ہے، میں اپنے ہر دکھ سکھ اس بچے کے ساتھ بانٹتی ہوں، اسے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اس طرح اس بلی کے بچے کو پیار کرتے دیکھ لیا تو مجھے پاگل سمجھیں گے۔ باجی نسرین کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں کئی بار نمی ہوئی تھی۔ اس روز میرا سارا غصہ درے کا درا رہ گیا۔ باجی نسرین بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ میں نے باجی کو دلاسا دینا چاہا تو بولی، نتاشا، میں نے ڈاکٹر سے بہت علاج کروایا ہے، مگر اب میں زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی، اب تم مجھ پر ایک احسان کر دو۔ انہوں نے اتنی عجیب بات کہہ دی کہ میں تو حیران بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بولی، اگر تم مجھے ایک بچہ دے دو تو میرا شوہر پھر سے میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں ایک دم حیران ہو کر باجی کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ باجی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بولی، تم جوان ہو، خوبصورت بھی ہو، تم میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ تب وہ ایک دم بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دوں گی، پھر جب بچہ پیدا ہوگا تب تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو میں تمہیں اس کے بدلے اچھی خاصی رقم دے دوں گی، جس سے تمہاری آگے کی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزرے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ میں نے ساری زندگی غریبی میں گزاری تھی، میری آنکھوں میں بھی بڑے بڑے خواب تھے، اب انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سب میرے گھر والوں سے کیسے چھپایا جائے گا۔ مگر باجی نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا تھا۔ ماں کے آنے کے بعد ایک دن باجی ہمارے گھر آئی اور امی کو کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے لاہور جا رہی ہوں، میری بیٹی تو کوئی نہیں ہے، بس اس لیے میں چاہتی ہوں آپ کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہاں بڑے بڑے اسکولوں میں سلائی کڑھائی اور کھانا پکانے کے کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ 1 سال کی پڑھائی سے نتاشا سارے گھر کے ہنر سیکھ جائے گی۔
اس کا میں داخلہ وہیں کروا دوں گی۔ امی کو باجی پر اندھا اعتماد تھا، انہوں نے مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد باجی مجھے اپنے دوسرے گھر لے گئی اور اپنے شوہر کو بھی وہیں بلوا لیا تھا۔ جیسے ہی اگلے ہفتے ان کے شوہر گھر آئے، نہ جانے باجی نے انہیں کیسے منایا کہ انہیں بھی نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ بڑی خاموشی سے ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ اب ہر رات میں میری باجی اپنے شوہر کو، جو کہ میرا شوہر بن چکا تھا، میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ عامر ایک نیک اور شریف انسان تھے۔ ان کی خوبصورتی اور وجاہت نے میرے دل میں بھی گھر کر لیا تھا۔ میرا جھگڑالو پن اور لڑاکا پن ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مہینے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی، پھر وہ 9 مہینے جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح گزرے تھے۔ عامر ہر وقت مجھ پر جان نچھاور کرنے پر تیار رہتے تھے۔ باجی بھی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ دوسری طرف مجھے اپنے ہونے والے بچے سے بھی محبت ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ نے مجھے چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی اولاد کو دیکھا، اپنے ہاتھوں میں لیا، تو میری آنکھیں آنسوؤں سے باہر آئی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ باجی نے میری جانب ہاتھ بڑھائے، میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ ایک ماں کے لیے یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ میرے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر باجی نسرین کی اس بچے سے محبت دیکھ کر میں نے اسے باجی کے حوالے کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر اذیت سے گزر رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا بچہ انہیں سونپ دیا۔ کچھ دن ان کے گھر میں رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ باجی نے مجھے سچ میں ایک سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخلہ بھی دے دیا تھا۔ میرا 1 سال کا کورس بھی مکمل ہو گیا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی، لیکن میرا دل تو جیسے وہیں رہ گیا تھا۔ اپنی ماں کو 1 سال بعد دیکھنے کے بعد میرے اندر ممتا کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میری عادتیں بدل گئی تھی، غصہ اور لڑنا جھگڑنا سب ختم ہو گیا تھا۔ میں اکثر کمرے میں بند نماز یا قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی یا پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ اپنے شوہر عامر اور اپنے بچے کی یادیں مجھے ہر وقت ستاتی تھی کہ انہوں نے ابھی تک مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ ویسے بھی اس انسان سے میرا ایک روحانی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اب مجھے گھر آئے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ عامر تھے۔ ماں تو ان کے ساتھ عام مہمان کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، لیکن یہ میرا دل ہی تھا جو دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے دل کا بادشاہ تھا۔ اماں انہیں مہمان خانے میں لے کر آئیں اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنا کر لے آئی تو اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری نظریں لمحے بھر کے لیے عامر سے ملی تھی اور دھڑکنیں ذرا سی بے ترتیب ہوئیں، لیکن میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر اچانک عامر نے ماں سے کہا، آج میں بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ اب عامر اماں کے پیروں میں آ بیٹھے اور بولے، میں آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ جائز رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ اماں نے کہا، مگر نسرین کا کیا ہوگا؟ تب عامر نے کہا، نسرین اپنا ذہنی توازن کھوتی جا رہی ہے، مجھے اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میرے بچے کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے، اور نتاشا سے بہتر ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تب میرا دل بھی تڑپ اٹھا۔ عامر کے پہلے بھی ہم پر بہت احسانات تھے۔ ماں نے عامر کو اپنے پاس بٹھایا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک پاک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ نسرین باجی کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ میں عامر کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہتی تھی اور باجی نسرین کو انہوں نے دوسرے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دن عامر نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد نسرین نے ہمارے بچے کو بھی اس بلی کے بچے کے ساتھ رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ بھی بالکل بلی کے بچے جیسا برتاؤ کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگا تھا۔ باجی نسرین کا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا تھا۔ یہ سن کر میری حالت غیر ہوتی گئی۔ اس طرح عامر میرے بیٹے کو میرے پاس ہی لے آئے تھے۔ 6 ماہ بعد بھی باجی نسرین کسی دماغی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی۔ باجی نسرین کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ کاش وہ اس وقت اپنے بچے کو ضائع مت کرواتی، اور جب اللہ ان پر مہربان ہوا تھا تو وہ بھی آج ایک پرسکون اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی۔
مگر انہوں نے نعمت خداوندی کو پہچاننے میں اور اس کی قدر کرنے میں دیر کر دی۔ اگلے 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بچے سے نوازا۔ عامر بہت ہی پیار کرنے والے شوہر ہیں۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا جو میرے ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ آج میں عامر اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔